ہر بات آپ تک الف سے یہ تک۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام رضا نامہ میں خوش آمدید۔ میں ہوں حسنین رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں الف سے یہ تک۔ آج ایک بڑا امپورٹنٹ اور اہم ٹاپک جس کے اوپر ہم لے کر بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ گورا یا کالا ہونا، کیا یہ ایک نسل پرستی ہے، ریسزم ہے، یا کہ یہ انسانی ارتقاء ہے۔ یہ ایک اہم ٹاپک ہے جس کے اوپر ہمیں بات کرنا آج کے دور میں ضروری ہے، کیونکہ اس گئے گزرتے دور میں بھی انسان جبکہ ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت آگے جا چکا ہے اور انسان نے طرح طرح کی چیزیں متعارف کروا لی ہیں، انسان نے اپنے لیے نئی نئی راہیں کھوجنا شروع کر دی ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان آج بھی ایک جنگ لڑ رہا ہے، جو کہ ممکن ہے نفرت کی جنگ ہو یا ممکن ہے ریسزم اور نسل پرستی کی جنگ ہو، اور وہ جنگ کون سی ہے کہ گورا ہونا یا کہ کالا ہونا۔ ناظرین، اس دور میں بھی کالی رنگت کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا جس طرح سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا۔ کیا کالا ہونا یا کہ کالے رنگ کا ہونا یہ اس انسان کا قصور ہے، یا کہ یہ نیچر کا قصور ہے، یا کہ انسان کا یہ ارتقائی عمل ہے اور انسان کی ایک بہت بڑی چھلانگ ہے جو کہ اس کو اس کے اشرف المخلوقات کے عہدے پر فائز ہونے کے مترادف کرتی ہے؟ ناظرین، مشرقی معاشرے میں اس نسل پرستی اور اس کالی رنگت کے ساتھ نفرت کو قدرے کم دیکھا جاتا ہے، مگر مغربی معاشرے کے اندر یہ چیز انتہائی حد تک اور نہایت حد تک سرایت کر چکی ہے، اور وہ لوگ مکمل طور پر کالے لوگوں کو مکمل طور پر ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ کیا یہ ساری کی ساری پروسیس اور یہ کیوں ہوا؟ انسان کیا شروع سے ہی کالا تھا، یا کہ الگ الگ گورے اور کالے طرح کے لوگ موجود تھے؟ یہ سارے کی ساری چیز جاننے کے لیے ہمیں تقریباً آج سے 4 سے 5 ملینز آف ایئرز اگو، یعنی کہ 40 سے 45 لاکھ سال پہلے جانا پڑے گا۔ اگر ہم 40 سے 45 لاکھ سال پہلے چلے جائیں اور یہاں سے 2020 سے 40 سے 45 لاکھ سال پہلے کا سفر کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس دور میں جو آج انسان موجود ہے، اس طرح کا کوئی انسان وجود نہیں رکھتا تھا، بلکہ انسان اپنی ایک سپیشیز جس کو ہومنڈ کہا جاتا ہے اس کا ایک ممبر تھا، اور انسان جس طرح سے آج خوبصورت اور وضع قطع کا نظر آتا ہے اس طرح کا انسان اس دور کا نہیں تھا، کیونکہ سائنسی ریسرچ کے مطابق ہومنڈ فیملی جو ہے وہ ایک ایسی فیملی ہے، ایک ایسا خاندان ہے جو کہ ایک ہی شکل کی مشابہت رکھنے والی جو مختلف نسلیں ہیں وہ مل کر یہ فیملی بناتی ہیں، جس میں انسان ہے، جس میں چمپینزیز ہیں، جس میں گوریلاز ہیں، یا دوسرے لفظوں میں سادہ لفظوں میں بات کروں تو سائنسی ریسرچ کے مطابق بندر بھی اسی ہومنڈ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو آج سے 4 سے 5 ملین سال پہلے ہومنڈ فیملی، جس کا انسان بھی ایک ایلیمنٹ تصور کیا جاتا ہے، ہومنڈ فیملی جو تھی وہ رین فارسٹ جو تھے ہمارے پاس، اگر میں کہوں کہ ایکویٹریل جو رین فارسٹ تھے، ایکویٹر کے قریب جو رین فارسٹ تھے، آپ کو یہاں پر نظر آ بھی رہے ہوگی اس کی تصویر، تو ایکویٹریل رین فارسٹ جو تھے ان میں ہومنڈ فیملی جو ہے وہ رہائش پذیر تھی، لیکن وہاں کے حالات اور وہاں بارشوں اور سردی کی وجہ سے انسان جو ہے اس نے اس ماحول کو اڈاپٹ کرنے سے تھوڑا سا انکار کیا، اور انسان نے فیصلہ کیا، ہومنڈ فیملی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جگہ سے مائیگریٹ کریں، ہجرت کریں اور کسی دوسری طرف چلے جائیں۔ ناظرین، یہ واقعہ 1.2 ملینز آف ایئرز اگو آیا، تقریباً 12 لاکھ سال پہلے یہ واقعہ رونما ہوا کہ پورے کی پورے انسان جو تھے ہومنڈ فیملی کے، انہوں نے مائیگریٹ کیا فرام ایکویٹرل رین فارسٹ جہاں پر سردی بہت زیادہ تھی، ٹورڈز دوز پلیسز، ان جگہوں کی طرف انہوں نے مائیگریٹ کیا، ہجرت کیا کہ جہاں پر سردی بھی قدرے کم تھی، بارشیں بھی قدرے کم تھی، اور جہاں پر سازگار حالات موجود تھے۔ انہوں نے یہاں سے جو ایکویٹرل رین فارسٹ تھے وہاں سے سفر کیا سواناز کی طرف۔ سواناز وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر درخت دور دور تک ہوتے ہیں، جہاں پر سورج کی شعاعیں رین فارسٹ کی نسبت بہت زیادہ حد تک زمین تک پہنچتی ہیں، اور جہاں پر گرمی یا سردی جو ہے اس کا ماحول نسبتاً بہتر ہوتا ہے، لیکن اگر ہم بات کریں تو جو رین فارسٹ ہوتے ہیں وہاں پر سردی زیادہ ہوتی تھی، اور جو سواناز تھے وہاں پر گرمی زیادہ ہوتی تھی۔ تو ہومنڈ فیملی جو تھی وہ مائیگریٹ کر گئی 1.2 ملین ایئرز اگو فرام رین فارسٹ ٹو سواناز۔ ناظرین، جب اس دور کے ہومنڈ فیملی نے سواناز کی طرف سفر کیا اور وہاں سواناز کو اپنا مسکن بنایا، تو ایک اور بڑا چیلنج جو کہ قدرت نے، جو کہ فطرت نے ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، وہ یہ تھا کہ وہ سرد علاقوں کے رہنے والے لوگ تھے، جو گرم علاقوں میں ان کے لیے مسائل اور خطرات پیش آنا شروع ہو گئے۔
اس میں ڈھیر سارے مسائل. سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ ایک کولنگ انوائرمنٹ جنریٹ کیا جائے, ایک ایسا مناسب ماحول بنایا جائے جو کہ ان کو مناسب, ان کے جسم کو, ان کے اجسام کو مناسب ٹھنڈ فراہم کرے. اور اس کے لیے ہمارے باڈی میں عجیب طرح کی چیزیں رونما ہونا شروع ہوئیں, عجیب طرح کی تبدیلیاں اس دور کے انسان کے اجسام میں رونما ہونا شروع ہوئیں. اور ان میں سے پہلی تبدیلی یہ تھی کہ جتنے خوبصورت آج ہم نظر آ رہے ہیں, ہمارے جسم کے اوپر بالوں کی مقدار بہت کم ہے. اس دور کے ہومنڈ فیملی کے جو انسان تھے ان کے اجسام پر بالوں کی مقدار بہت زیادہ تھی, وہ جانوروں کی اور گوریلاز کی مشابہت رکھتے تھے. تو جب سواناز میں وہ لوگ گئے اور بالوں کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ گرمی نے تنگ کیا, تو انسان کے اندرونی ارتقائی عمل نے حرکت کرنا شروع کی, اور انسان نے ماحول میں اور نئے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے انسان کے اندر ایک ایسا ریئیکشن پیدا ہوا کہ جس نے انسان کے جسم کے اوپر موجود بالوں کو گرانا شروع کر دیا. تو انسان کے جسم کے اوپر موجود بال جو ہیں وہ اس دور میں گرنا شروع ہوئے, تاکہ ایک مناسب ماحول جو ہے اس گرم علاقے میں وہ ہمارے لیے مہیا کیا جا سکے. اور ہمیں بجائے اس کے کہ بالوں میں چونکہ انسان کو گرمی محسوس ہوتی تھی, تو جب بال گر گئے تو انسان کو قدرے ٹھنڈ محسوس ہونا شروع ہوئی. ریسرچرز کے مطابق, ریسرچرز کے جو تحقیق کرنے والے ادارے ہیں ان کے مطابق بالوں کے گرنے کا عمل 1.2 ملینز آف ایئرز اگو ٹو 4 ملینز آف ایئرز اگو پہلے شروع ہو چکا تھا. لیکن اس سے ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا. انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کو فطرت نے ایک بار پھر چیلنج کر دیا, اور وہ چیلنج یہ تھا کہ بال تو گر چکے تھے, مگر ان بالوں کے گرنے کے ساتھ ساتھ جو یو وی ریڈیشنز تھیں, سورج کی طرف سے آنے والی الٹرا وائلٹ شعائیں تھیں, انہوں نے انسان کی, ہومینڈز کی جلد جو ہے اس کو متاثر کرنا شروع کر دیا, اور سکن کینسر اور جلدی امراض پیدا ہونا شروع ہو گئے. ناظرین, بہتر اور ٹھنڈا ماحول پیدا کرنے کے لیے ایک اور بھی انسانی جسم میں نے ارتقاء کا عمل شروع کیا, اور وہ ارتقاء کا عمل یہ تھا کہ سویٹنگ آنا, پسینہ آنا. اس سے پہلے انسانوں کو پسینہ نہیں آیا کرتا تھا. انسانی جسم کے اوپر مسام اگر تھے تو وہ یا تو ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے اوپر تھے اور یا پاؤں کے تلووں کے اوپر تھے, کیونکہ باقی جسم کے اوپر تو بال ہی بال تھے. لیکن اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انسان نے کہا کہ بہترین کولنگ انوائرمنٹ تب ہو سکتا ہے جب میرے جسم سے ایویپوریشن ہو, جب میرا جسم آبی بخارات کو باہر نکالے, جس سے کولنگ جو ہے وہ زیادہ حد تک اور ٹھنڈا ماحول بہت حد تک مجھے حاصل ہو سکتا ہے. تو انسان کے جسم نے اپنے ہی اوپر جو ہے وہ مسام بنانا شروع کر دیے. تو تقریباً اگر میں بات کروں تو تقریباً اس دور میں آہستہ آہستہ انسانی جسم کے اوپر مسام بنتے گئے, حتیٰ کہ ایک نارمل ہیومنڈ فیملی کے انسان کے اوپر تقریباً 2 ملین مسام پیدا ہو چکے تھے. ان ساری کی ساری چیزوں کے اندر اب بال تو چونکہ گر گئے تھے, یو وی ریڈیشنز کی وجہ سے, الٹرا وائلٹ خطرناک سورج کی طرف سے آنے والی شعاؤں کی وجہ سے سکن کینسر اور جلدی امراض پیدا ہونا شروع ہو گئے. تو انسان کے جسم نے ایک اور ریئیکشن پیدا کیا, انسان کے جسم نے ایک اور کیمیکل بنانا شروع کر دیا, اور اس کیمیکل کا نام تھا میلانن. وہ کیمیکل جو انسان نے پیدا کیا, وہ کیمیکل جو انسان کے جسم نے پیدا کیا, اور وہ کیمیکل جو اس دور کے انسان کو زندہ کیے ہوئے تھا, جس کی وجہ سے آپ میری بات کو سن رہے ہیں, جس کی وجہ سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اب میلانن کے بارے میں ہم بات کریں اس سے پہلے ہم یہ آپ کو بات کر دیں کہ بالوں کے گرنے کی وجہ سے اور یو وی ریز سے بچاؤ کی خاطر انسانی جسم کے اندر جو تبدیلی آئی وہ ڈیولپمنٹ آف ڈارک سکن پگمنٹیشن. اس نے ڈارک سکن پگمنٹیشن پیدا کی, اس نے ایسے کیمیکلز پیدا کیے جن میں سے ایک میلانن بھی ہے. میلانن کیا ہے؟ یہ ایک سیاہی مائل پگمنٹ ہے جو کہ انسانی جلد کے اندر اس وقت کی پیداوار ہے جو آج سے 12 لاکھ سال پہلے ہوا, اور اس کے 3-4 فوائد تھے. سب سے پہلا, میلانن نے انسانی ڈی این اے کو ڈیمیج ہونے سے بچایا. دوسرا فائدہ کہ میلانن نے انسان کی جلد کو مختلف جلدی امراض سے بچایا. اور تیسرا فائدہ کہ میلانن نے انسان کے اندر پیدا ہونے والے ایک اور کیمیکل جس کا نام فولیٹ ہے اس کی حفاظت کی. فولیٹ کیا ہے؟ فولیٹ جو ہے وہ ایک وٹامن بی فیملی کا ایلیمنٹ ہے, اور یہ انسان کے ڈائٹری سسٹم کی حفاظت کرتا ہے, انسان کے خوراک کے نظام کی حفاظت کرتا ہے, جس سے انسان کی زندگی کا وجود
باقی تھا۔ تو آج سے 1.2 ملین سال پہلے میلانن کا پیدا ہونا ہی اصل میں آج کے انسان کے وجود کا باعث بنا، چونکہ میلانن کا رنگ سیاہی مائل تھا اور یہ سکن کے اندر پیدا ہوا، جس کی وجہ سے ہیومنڈ نے ایک نیا کلر اڈاپٹ کیا، انسان کے وجود نے ایک نیا رنگ ایجاد کیا جس کو آج کالے رنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس دور کے ہیومنڈ فیملی کے انسان کے ڈارک سکن ہونے کی سب سے بڑی وجہ یووی ریڈیشنز کے خلاف کام کرنا اور فولیٹ جو کہ ایک پگمنٹ ہے، جو کہ ایک ایلیمنٹ ہے ہمارے اندر موجود ہے، جو کہ ہمارے ڈائٹری سسٹم کو محفوظ کیے ہوئے ہے، اس کی حفاظت کرنا اور اس کو بریک ڈاؤن ہونے سے بچانا تھا۔ اس سارے کے سارے عمل کے دوران پھر بھی 2 پروسیسز متاثر ہوتے رہے تھے، جن میں سے ایک ایمبریوجینیسس اور دوسرا سپرمیٹوجینیسس ہے، جن کا تعلق مکمل طور پر انسان کی تخلیق سے ہے، اور یہ دونوں کے دونوں پروسیس بھی اس سارے کے سارے عمل یعنی کہ میلانن کی پیداوار جو کہ انسانی جسم ہوئی اس کی وجہ سے محفوظ کیے گئے۔ اس سارے کے سارے عمل کی وجہ سے انسان جو آج کے دور کا انسان ہے، جس کو ہومینڈ سے نکال کے ہومو سیپین فیملی کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اس انسان اس ہومو سیپین فیملی کا حصہ بن گیا، اور ہومو سیپین انسان کہا جاتا ہے ویکیپیڈیا اور بہت ساری دوسری تحقیقات کے مطابق ہومو سیپین انسان مکمل طور پر کالا رنگ رکھتا تھا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ بائی دا ٹائم ماڈرن ہومو سیپینز ایوالوڈ اینڈ آل ہیومنز ایٹ دیٹ ٹائم ور ڈارک سکنڈ، سب کے سب انسانوں کی جو جلد تھی ان کا رنگ سانولا یا کالا ہی تھا۔ ناظرین، اس ساری کی ساری ڈسکشن کے بعد یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ میلانن کا پیدا ہونا اور اس میلانن کی وجہ سے انسانی رنگت کا کالا ہو جانا کوئی نسل پرستی یا ریسزم نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل طور پر کائنات اور نیچر کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کے خلاف انسان کی مزاحمت ہے۔ میلانن کی پیداوار کوئی ریسزم نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کا ارتقائی عمل ہے۔ میلانن کی مقدار کوئی بھی ریسزم نہیں ہے یا کہ نسل پرستی نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کو اشرف المخلوقات کے عہدے پر فائز کرنے کے مترادف ہی ہے۔ تو یہ سارے کا سارا کام اگر ایسا ہو رہا تھا تو آج کے دور کا انسان اس بات کو ماننے سے عاری کیوں ہے؟ آج کے دور کا انسان جس ارتقائی عمل کی وجہ سے اپنا وجود رکھتا ہے، اس ارتقائی عمل کو آج کے دور کا انسان جھٹلاتا کیوں ہے؟ سوال یہ ہے۔ آج کے دور کے انسان کو جو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، وہ 1400 سال پہلے اسلام کو بات کیوں سمجھ آ گئی کہ کسی بھی گورے کو کالے پر اور کسی بھی کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ ناظرین، تو آج کے دور کے سو کالڈ ہیومن رائٹس اور انسانی حقوق کے علمبردار مغربی ممالک ایک طرف تو انسانی حقوق کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، جبکہ دوسری طرف گورے اور کالے رنگ میں تمیز اور فرق کو اور اختلاف کو اسی بنیادوں پر قائم کیے ہوئے ہیں اور اس کی مکمل طور پر حمایت کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہمیں ایسا ہی چلنا پڑے گا؟ کیا ہمیں ایسا ہی کام کرنا پڑے گا؟ کیا گورا یا کہ کالا ہونا کسی انسان کا قصور ہے؟ کیا گورا یا کالا پیدا کرنا فطرت کا قصور تھا یا کہ یہ انسانی ارتقاء کا عمل تھا؟ تو آج کی اس ڈسکشن سے اور گفتگو سے اس بات پہ ہم نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی فطرت کا قصور نہیں تھا، یہ کوئی انسان کا قصور بھی نہیں تھا، بلکہ کہ یہ مکمل طور پر اشرف المخلوقات کی بنیاد پر انسان کا ارتقائی عمل تھا، اور یہ انسان کی ارتقاء کا ہی نتیجہ تھا جس کی وجہ سے آج انسانیت کا مکمل طور پر وجود ہے۔ تو ناظرین، ہمیں گورا یا کالا ہونے سے اوپر سوچنا پڑے گا، ہمیں بنی نوع انسان کے لیول پہ جا کے سوچنا پڑے گا، اور ہمیں ان سب چیزوں سے باہر نکلنا پڑے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں رضا نامہ میں پھر حاضر ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔